پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پاکستان اور برطانیہ میں مجرمان کی تحویل کا معاہدہ ہو گیا ہے. سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے مندرجات کیا ہیں, اس کا اطلاق کن شہریوں پر ہوگا, کون کون سے قانون توڑنے والے اس کے زمرے میں آئیں گے, کن کن مجرموں کی حوالگی ہو سکے گی, یہ کس کی خواہش پر معاہدہ ہوا ہے, کون سے ملک کو زیادہ فائدہ ہوگا, اور اس پر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی. تو بہت سارے سوالات ہیں اس موضوع سے جڑے ہوئے جو آج کے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. میرے ساتھ آج کے پروگرام میں غلام حسین امان صاحب موجود ہیں, بیورو چیف ہیں UK کے. بہت شکریہ غلام حسین امان صاحب. بیرسٹر امجد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر امیگریشن قوانین کے اور انسانی حقوق کے. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. اور سولسٹر میاں صفدر اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر امیگریشن قوانین. تمام مہمانوں کو میں خوش آمدید کہوں گا. غلام حسین امان صاحب, سب کی کچھ ڈیٹیلز بتا دیں, یہ معاہدہ ہے کیا, اور یہ کس کی پاکستان کی خواہش پر ہوا ہے, برطانیہ کی خواہش پر ہوا ہے, اور اس کے مندرجات کیا ہیں؟ جی بالکل. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ برطانوی حکومت کی خواہش پر ہوا ہے, کیونکہ گزشتہ جو ہے وہ تقریباً 2-2.5 سال سے جو ہے وہ یہ باتیں چل رہی کہ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان جو ہے وہ اس طرح کا معاہدہ طے پانے جا رہا ہے. اور اطلاعات یہی ہیں کہ جو کرسچن ٹرنر ہیں, جو کہ ہائی کمشنر ہیں پاکستان کے اندر برطانیہ کے, وہ کافی دیر سے کوشاں تھے. وہ ظاہر برطانیہ بھی آ جا رہے تھے, اور پاکستان کے اندر بھی اعلیٰ حکام سے جو ہے وہ اسی سلسلے میں رابطے کر رہے تھے کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ کسی طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچ جائے. اور اب جو ہے وہ 17 اگست کو جو ہے یہ اس معاہدے کے اوپر یوسف نسیم کھوکھر صاحب, پاکستان کے جو سیکرٹری داخلہ ہیں, انہوں نے, اور برطانوی جو ہوم سیکرٹری ہیں پریتی پٹیل, ان کے درمیان جو ہے وہ اس پر باقاعدہ دستخط ہوئے. اور جس کے بارے میں ظاہر جو اس کی اطلاعات آئی ہیں, جس کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں, اس کے مطابق یہی ہے کہ جو پاکستانی شہریت کے حامل لوگ ہیں برطانیہ کے اندر, اگر وہ کسی بھی جرائم کے اندر ملوث ہیں, چاہے وہ امیگریشن کے حوالے سے ہے یا چاہے وہ کسی اور کرائم کے حوالے سے, ان کو جو ہے فوری طور پر جو ہے وہ برطانوی حکومت پاکستان سے ڈیمانڈ کرے گی. تو یہاں پر تو جو برطانوی حکام ہیں اس کو جو ہے وہ برطانیہ بدل کر دیں گے. اور اس سلسلے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اپیل کے رائٹس ہیں وہ بہت لمیٹڈ کر دیے گئے ہیں. لیکن اس میں جو دوسری بات یہ ہے کہ جو دوہری شہریت کے حامل ہیں, کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر جو ہے وہ اس معاہدے کا اطلاق نہیں ہوگا, چونکہ وہ برطانوی شہری ہوں گے, تو ان کو پاکستان حوالے کرنے کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ برطانوی کورٹس اور اس طرح کے اس کے بغیر نہیں کیا جا سکے گا. لیکن بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کو سیاسی معاملات سے بھی جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ حقیقت نہیں ہے اس بات میں کہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے اندر جو پاکستان کی کوئی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یہاں پر, تو اگر وہ انہوں نے کسی جرائم کے اندر ملوث ہیں, چاہے وہ امیگریشن کی وائلیشن کے حوالے سے ہے, تو ان کو جو ہے وہ برطانیہ بدل کیا جا سکے گا. میرا خیال ہے ایسی نہیں ہے. اس کے اوپر ہمارے جو وکلاء کا پینل ہے وہ بہتر روشنی ڈال سکے گا. لیکن جو اس وقت معاہدے کی تفصیلات آئی ہیں, اس طرح کا ملتا جلتا معاہدہ جو ہے وہ 2009 کے اندر رحمان ملک صاحب نے بھی کیا تھا, جو کہ پاکستان کے سابق وزیر داخلہ تھے. تو اس وقت کافی زیادہ تنقید کی گئی تھی یہاں پر سماجی اور سیاسی حلقوں کی جانب سے کہ اس طرح کا معاہدہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے. اور ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان جو ہائی کمشنر لنڈن یہاں پر وینوں میں بھر کر جو ہے وہ ایسے تارکین وطن جن کے پاس برطانیہ کے اندر اسٹیٹس نہیں ہے, ان کو بھر کے لایا جاتا تھا. ایمبیسی ان کی تصدیق کرتی تھی کہ یہ پاکستانی ہے, اور ان کو اسپیشل جہازوں کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان بھیجا جاتا تھا. تو اگر اس دفعہ بھی ایسی صورتحال ہو گئی تو میرا خیال ہے یہ جو ہے وہ بڑا موجودہ حکومت کے لیے جو ہے وہ کافی یہ ٹھیک نہیں ہوگا. کافی لوگ اس پر تنقید کریں گے, کیونکہ اس طرح کا جو معاہدہ ہے جو بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں تارکین وطن برطانیہ کے اندر پاکستان کے لیے, تو اگر ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا تو میرا خیال یہ شاید نہیں ہے. اگر حکومت پاکستان جو ہے وہ اس کی ایسے مندرجات پر دستخط نہ کرتی جس سے جو عام امیگرنٹس ہیں ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا, تو میرا خیال ہے یہ زیادہ بہتر تھا. لیکن اب تک کے جو اس کے نکات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق تو یہی لگ رہا ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ نقصان ہے وہ ایسے تارکین وطن پر ہوگا جن کے پاس یہاں پر کوئی اسٹیٹس نہیں ہے. بظاہر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو لوگ جرائم کے اندر ملوث رہے ہیں, چاہے وہ امیگریشن کے ہیں چاہے دوسرے ہیں, ان کو جو ہے یہاں سے نکال کر اگر جیلوں سے تو ان کو پاکستان بھیجا جائے گا. لیکن جس طریقے سے برطانوی حکومت اور برطانوی اعلیٰ حکام اس معاہدے کو کرانے کے لیے جو ہے وہ کافی دیر سے سرگرم ہے, تو یہ لگ یہی رہا ہے کہ اس میں شاید پاکستان یا پاکستانیوں کا نقصان جو ہے وہ کچھ زیادہ ہوگا.
جی بالکل صحیح ہے بیشرم صاحب، بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ یہ معاہدہ حکومت برطانیہ کی انہی کوششوں کا حصہ ہے جس میں وہ جو غیر قانونی مقیم لوگ ہیں یا تارکین وطن ہیں ان کو واپس بھیجنے یا ان کی مزید آمد کو روکنے کے حوالے سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہ معاہدہ انہی اقدامات کا ایک حصہ ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کی انٹینشن جو ہے وہ واضح طور پر یہی ہے؟ جی اسد بھائی، میرے خیال میں غلام حسین نے he has hit the nail right. کافی انزائٹی تھی برطانیہ میں امیگریشن کو لے کے. پریٹی پٹیل جو ہیں دونوں طرف سے جو ہیں وہ مزاحمت کا سامنا کر رہی ہیں. ایک تو ان کی روانڈا پالیسی تنقید کا نشانہ بن رہی ہے، دوسرا بریگزٹ کے بعد سے تمام جو چینل آئی لینڈز ہیں جو ارد گرد جو بارڈر ہے وہاں سے لوگ جو انفلیکس ہے وہ رکا نہیں ہے. تو ایسی چیزیں جو جیسے ان کے ڈیٹینشن سینٹر میں اگر لوگ پڑے ہیں اوور اسٹیز یا فیلڈ اسائلم سیکر یا ایسی فیملیز جو سائن کرتی ہیں لیکن ان کا فیوچر کوئی نہیں ہے یہاں، اب ان کو نکالنے میں ان کو دشواریاں پیش آ رہی تھی. اور رحمان ملک صاحب کے زمانے میں یہ کافی سپیڈ اپ پروسیس تھا کہ ایک جہاز یہاں سے جاتا تھا اور ڈیٹینشن سینٹر میں جتنے فیلڈ اسائلم سیکر تھے پاکستان کے حوالے ان کو کر دیا جاتا تھا اور اس معاہدے کے تحت ان کو لینا پڑتا تھا. یعنی ریسیونگ پارٹی نو نہیں کہہ سکتی کہ یہ آپ کے شہری ہیں، یہ اپنے وصول کریں. زیادہ تر ایمفسس اس پہ تھا، لیکن اس کو کوٹڈ کیا گیا ہے کہ جی کرمنل جو لوگ ہیں ان کو حوالے کرنا ہے یا جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کو حوالے کرنا ہے. سزا یافتہ مجرمان کی حوالگی والا معاہدہ تو وہ پہلے ہی کنونشن طے پا چکا ہے لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا کیونکہ کچھ لوگ یہاں سے گئے اور جیلوں میں سزا کاٹنے کی بجائے کراچی میں دندناتے پائے گئے اور پتہ لگا کہ وہاں برائبری وغیرہ دے کے وہ باہر نکل آئے اور ٹائمز اخبار نے جب سٹوری چھاپی تو اس کے اوپر عمل درآمد رک گیا. اور یہ جو چارٹرڈ فلائٹس ہیں یہ نثار علی خان صاحب کے میاں محمد نواز شریف کے دور میں پچھلے دور میں اس کے اوپر انہوں نے عمل روک دیا تھا کہ یہ ایک ایسا قانون ہے کہ جس کے تحت آپ بغیر پوچھے بتائے ایک جہاز بھیج رہے ہیں کہ جی آپ اس کو ریسیو کر لیں. اب دوبارہ جب اس کے اوپر سائن ہو رہے ہیں تو ہیومن رائٹ جو آرگنائزیشن ہیں یا جو لوگ ہیں وہ روانڈن پالیسی کی طرح اس کے اوپر بھی آئی براؤز ریز کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو کوئی انڈیویجول آپ مانگ رہے ہیں جس نے یہاں سے جرم کیا وہ پاکستان بھاگ گیا جس طرح گلاسگو کے ایک مرڈر کیس میں ہوا تھا تو وہ تو سمجھ میں آتی ہے بات. کیا ایک آدمی کو پاکستان مانگ رہا ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کوئی جرم کر کے پاکستان سے یہاں بھاگ آیا ہے اور آپ نے کوئی ٹرائل وہاں چلانا ہے. لیکن اگر آپ اس کو این بلاک ایک چارٹر فلائٹوں کے لیے استعمال کریں گے یا آپ سیاسی جو مخالفین ہیں ان کو دیوار میں لگانے کے لیے استعمال کریں گے تو برطانیہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس 1950 اور جنیوا کنونشن 1951 اس کی خلاف ورزی کرے گا. اور میرے خیال میں معاہدہ تو ہو گیا ہے لیکن زیادہ تر اس کا نشانہ غریب اور جو لوگ عام معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ نشانہ بنے گے. صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. سولیسٹر صفدر صاحب یہ بتائیے سر کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو مطلب جو ابھی تک میں سمجھ پایا ہوں، ظاہر ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس پر آپ سب کی زیادہ ہے، کہ اگر کوئی برطانیہ سے سزا یافتہ ہے اور وہ پاکستان آ گیا تو پاکستان کی پر لازم ہوگا کہ اس کو واپس کرے، اور اگر پاکستان کی عدالت سے کوئی سزا یافتہ ہے اور برطانیہ چلا گیا تو یہ برطانیہ پر لازم ہوگا کہ وہ پاکستان کو واپس کرے. یہی آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاہدہ یہی ہے بیسیکلی. امیگریشن کے حوالے سے یہ ایگریمنٹ ہے. ڈفرنس ہے تھوڑا سا. ایک جو مجرمان ہوتے ہیں جو کسی بھی کنٹری سے جرائم کرنے کے بعد یہاں آ جاتے ہیں اور ان کی حوالگی کے حوالے سے ایک ایکسٹراڈیشن کا کانٹریکٹ کیا جاتا ہے. یہ وہ نہیں ہے، یہ ہوم آفس ٹو ہوم آفس. پہلے بھی اس طرح کے کانٹریکٹ ہوتے رہے ہیں. امیگرینٹس کو ایک دوسرے کنٹری میں واپس کیا جاتا ہے جن کے پاس کسی قسم کا امیگریشن سٹیٹس نہیں ہوتا. تو یہ ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے. اس پہ وہ جو اسے پولیٹیسائز کرنا یا اسے پولیٹیکلی دیکھنا یہ بالکل غلط ہوگا. یہ پیورلی پریٹی پٹیل نے پچھلے دنوں میں انڈیا سے بھی ایک ایگریمنٹ کیا، پاکستان سے اب کیا. چونکہ پاکستان میں جو اوور اسٹیٹ امیگرینٹس ہیں وہ تقریباً جتنے اس وقت انگلینڈ اینڈ ویلز میں ڈیٹینڈ ہیں اس کا ٹوٹل کا 3% جو ہے ٹوٹل کا 3% پاکستانی لوگ ہیں. تو اس وجہ سے
یہ ایگریمنٹ یہ میرا خیال ہے 5واں 15 ماہ میں ریٹرن ہوگا جس میں یہ ایگریمنٹ سائن کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے یہ ایک چیز تو واضح ہے کہ فارن کرمنلز آ کے یہاں پہ اسائلم کلیم کرتے ہیں اوبیسلی مختلف کنٹریز سے, تو وہ بہرحال ان کے پاس رائٹس ہوتے ہیں اسائلم کلیم کرنے کے بعد. اگر ان کی جو اسائلم کے لیے تھریش ہولڈ ہوتا ہے میٹ کرتے ہیں تو انہیں اسائلم گرانٹ ہو جاتا ہے. اگر گرانٹ نہیں ہوتا انہیں رائٹ آف اپیل دیے جاتے ہیں. سارے رائٹ ایکسرسائز کرنے کے بعد جب ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کو ایک باقاعدہ طور پہ ریموول یا ڈیپوٹیشن یا جو بھی ایک پروسیس ہے اسے فالو کرتے ہوئے واپس ان کے کنٹریز میں ریٹرن کیا جاتا ہے, واپس بھیجا جاتا ہے. تو یہ اسی طرح کا ایک ایگریمنٹ ہے اور پیورلی امیگریشن پوائنٹ آف ویو سے ہے, امیگرینٹ کے حوالے سے ہے. جہاں تک فارن جو اوفینڈر ہیں یا مجرمان ہوتے ہیں, اوبیسلی اب ایک مجرم یہاں پہ آ کے اسائلم کلیم کرتا ہے تو وہ ڈسکلوز کرتا ہے کہ میرے اوپر یہ ایف آئی آرز ہیں, میرے اوپر یہ مقدمات ہیں. اس کے بعد اس کا کیس جو امیگریشن ہوم آفس ڈپارٹمنٹ ہے وہ ڈیل کرتا ہے. تو وہ ایکچولی یہ نہیں ہے کہ ایک مجرم آیا اور اس نے اسائلم کلیم نہیں کیا تو اسے امیجیٹلی وہ اریسٹ کر کے جو ایک ایکسٹراڈیشن کے حوالے سے ہوتا ہے جو ایک پبلکلی اوفینڈرز ہوتے ہیں ڈسکلوزڈ, یہ وہ پوزیشن نہیں ہے. اس میں پوزیشن بڑی واضح ہے کہ امیگریشن کے حوالے سے جن کے اسائلم فیل ہو جاتے ہیں یا جن کا کوئی رائٹ نہیں رہتا آگے فردر لیو ٹو ریمین یا فردر اس کو ایکسٹینڈ کرنے کا, تو وہ جب اپنے سارے رائٹ ایگزاسٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد انہیں پاکستان ریموو کیا جائے. جی بالکل صحیح ہے سر. اس پر مت کرتے ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. غلام حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو قانونی ماہرین موجود ہیں ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اب ہمارے ساتھ بیرسٹر راشد اسلم صاحب بھی موجود ہیں, ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے. بیرسٹر صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو سر یہ جو پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ملزمان کی حوالگی کا معاہدہ طے پایا ہے, مجرمان کی حوالگی کا معاہدہ, اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ پھر ہم آگے چلتے ہیں. ابتدائی طور پر آپ اپنا کامنٹ کر دیجیے گا اس پہ. دیکھیے, سب سے پہلے تو اس میں دو طرح کے جو ہیں لوگ وہ یہاں سے ڈپورٹ ہوں گے. ایک تو وہ لوگ جو کرمنلی ٹیکس اوفینڈر ہیں یا باقی لوگ ہیں, اور دوسرے جو امیگریشن اوفینڈر ہیں. اب امیگریشن اوفینڈر میں بہت سارے لوگ آتے ہیں. اب اس میں ایشو یہ ہے کہ جن بھی ممالک کے ساتھ یہ ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں اس سال میں, جیسے البانیہ کے ساتھ یہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا جنوری میں, تو اب تک ان کے 500 بندوں کو ڈپورٹ کیا گیا. پاکستان نے دسمبر 2020 میں یو کے کا ایک چارٹر جو یہاں سے 500 لوگوں کو لے کے گیا تھا اس کو واپس بھیجا تھا. کیونکہ یہاں پہ جب لوگوں کو پکڑا جاتا ہے, ڈپورٹ کیا جاتا ہے, تو بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس قانونی داد رسی کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا. وہ کورٹس میں رجوع کرنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کہ لاسٹ منٹ پہ ان کو اٹھایا جاتا ہے, ان کو چارٹر تیاروں میں بٹھایا جاتا ہے اور ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں جو ایسے ایگریمنٹ سائن نہیں کرتے. ای ٹی آئی گورنمنٹ نے یہ سائن نہیں کیا تھا, اس حکومت نے میرا خیال اس کو ترجیح دی اور سائن کر دیا, کیونکہ یو کے کی حکومت بہت عرصے سے یہ چاہ رہی تھی کہ یہ ایگریمنٹ سائن ہو. بیکاز جب پریتی پٹیل آئی ہیں یہاں پہ تو انہوں نے جو نیو امیگریشن بل لے کے آئی ہیں, ایکٹ لے کے آئی ہیں 2022, اس کی ایک جو شک تھی اس کے مطابق ریموول بہت زیادہ کی جائیں گی. جو لوگ یہاں پہ انلیگلی مقیم ہیں, جن کے پاس کوئی ویزا نہیں ہے, یا جو اوور اسٹے ہو چکے ہیں, یا جنہوں نے اسائلم کلیم کیا تھا ان کا اسائلم ریفیوز ہو گیا ہے, یا وہ لوگ جو انلیگلی یہاں پہ یو کے میں داخل ہوئے. تو اس میں انہوں نے پھر یہ بھی چینج کیا کہ جو لوگ یہاں پہ انلیگلی یہاں پہ داخل ہوں گے ان کو 4 سال تک کی سزا دی جا سکتی ہے. مینس کو کرمنل اوفینڈر بھی ہو جائیں گے, کرمنلس بھی ہو جائیں گے اس قانون کے تحت. تو اس کی وجہ سے بہت سارا جو پریتی پٹیل کے خلاف یہاں پہ بہت سارے پروٹیسٹ بھی ہوئے, بہت ساری آرگنائزیشنز میں بھی اس کے خلاف پروٹیسٹ بھی ہوئے. تو اس وجہ سے بہت سارے ممالک جو تھے وہ اس قسم کے ٹریٹیز کو سائن نہیں کر رہے تھے. پاکستان نے کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ایک اہم چیز ہے کہ جو کرمنلز یہاں سے ڈپورٹ کیے جائیں گے, تو ان کا ڈیٹا شیئرنگ کے حوالے سے پاکستان نے کیا اپنی کوئی ایسی کوئی تجاویز نہیں ہوں گی, یا پاکستانی حکومت نے کہا ہوگا کہ ڈیٹا کیسے شیئر کیا جائے گا. کیونکہ اگر جو بھی کرمنل یہاں سے ڈپورٹ کیے جا رہے ہیں وہ خطرناک لوگ ہیں. وہ اگر وہاں پہ اپنی سزا پوری کرنے کے بعد وہاں پہ رہتے ہیں تو آبویسلی وہاں پہ بھی کوئی قسم کا ایکٹ ہو سکتا ہے,
वहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे खतरात हैं जो मैं ये समझता हूँ जिसके हवाले से पाकिस्तान हुकूमत को अपनी रिजर्वेशन लेनी चाहिए थी, तो इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी एग्रीमेंट साइन करने में, बिकॉज ये तो पिछले 1 साल से बल्कि 2 साल से ये कोशिश कर रही थी यूपी की हुकूमत की ये एग्रीमेंट साइन हो, और ये लंबा टाइम लेती हैं ऐसी चीजें हुकूमतें जब कर रही होती हैं ऐसे एग्रीमेंट। तो मैं ये समझता हूँ बहुत जल्दबाजी की गई है इसको साइन करने में, क्योंकि उसमें कम से कम इमिग्रेशन के हवाले से, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे मुकीम है, उनके केसेस चल रहे होते, बात को तो पता भी नहीं चलता कि उनका केस रिफ्यूज हो गया है और वो उन तक कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं पहुंचती हो सकती। तो ऐसी सूरत हाल में उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उनको पकड़ लिया जाए, डिपोर्ट कर दिया जाए, बिकॉज उस वक्त लास्ट मिनट पे आपके पास हाई कोर्ट में जाने की ऑप्शन होता है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉयर्स की फीस उस टाइम पे अरेंज नहीं कर सकते, या उनके पीछे यहाँ पे उनके दोस्त अहबाब रिश्तेदार इस काबिल नहीं होते कि किसी लीगल हवाले से किसी को अरेंज कर सके, हाई कोर्ट में जा सके, कुछ स्टे ले सके, इंजंक्शन हो सके, क्योंकि इंजंक्शन लास्ट मिनट का होता भी बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे काफी मुझे लगता है कि आगे फ्यूचर में जिस तरह पहले जहाज भर भर के पाकिस्तान भेजे गए थे, दोबारा पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया जाएगा। सही, बिल्कुल सही है। बैरिस्टर हमजा साहब, एक सवाल जाहिर है जहन में आता है कि ऐसी शख्सियात जो सियासी शख्सियात हैं उनको इस मुआहदे में किस तरह से आपके ख्याल में तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, या ये एग्रीमेंट उनके ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट नहीं होगा? जी, मेरे ख्याल में पहले तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ये 2 तरफा मुआहदा है, तो जो चीजें आप इनसे ले रहे हैं वो पाकिस्तान से भी लेंगे, तो लेकिन तो पाकिस्तान में तो कोई असाइलम क्लेम नहीं करता जाके इतना ज्यादा अफगानियों के अलावा, तो इसका मतलब है कि ये ज्यादातर इनको सर्व करेगा पर्पस। लिखा तो जा रहा है कि रेसिप्रोकल है और 2 तरफा है, लेकिन इसका फायदा इनको होगा क्योंकि पाकिस्तानियों को ये कहेंगे कि जी आप वापस जाएं। दूसरा, ये इमिग्रेशन अलोन नहीं है, जैसा कि बैरिस्टर राशिद असलम साहब ने राइटली पॉइंट आउट किया है कि यहाँ यूके सेक्स गैंग के ऊपर काफी प्रोसिक्यूशन हुई हैं, लोगों को सजाएं हुई हैं। यहाँ बरतानिया में कानून है कि अगर आपको 12 महीने सजा हो जाए और आप यहाँ के शहरी अगर नहीं हैं तो आपको मुल्क से बाहर डिपोर्ट किया जा सकता है, और डिपोर्टेशन नोटिस ऑटोमेटिक दिए जाते हैं होम ऑफिस की तरफ से, और वो पूरा एक प्रोसीजर है जिसके बाद आपको आपके मुल्क डिपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो बरतानवी शहरियत रखते हैं, लेकिन अगर उनको इस तरह के मामलात में सजाएं हुई हैं तो उनकी शहरियत कैंसिल करने के मामलात उठे हैं, जहां अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और आपको सेक्सुअल एक्टिविटी में सजा हुई है तो उनकी सजाओं के बाद उन्होंने उनकी नेशनलिटियां कैंसिल की हैं, तो इसके बाद ये मामला आता है कि आप अपने जेल से अपने मुल्क हवाले करें। तीसरा है कि मुजरम जो आप बात कर रहे हैं कि लोगों को प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, परसिक्यूट किया जा रहा है, और पॉलिटिकल रीजंस हैं, चाहे वो एक पार्टी है, दूसरी है, ऑपोजिशन है, गवर्नमेंट है, जो भी है, तो कई दफा वो बरतानिया या इस तरह के ममालिक में आके रिफ्यूज लेते हैं, स्टे करते हैं इन ऑर्डर टू वेट फॉर द टाइम कि वो विच हंट से बचा जा सके, जो पॉलिटिकल रिवेंज जो इन मुल्कों में जो उनका खासा है, क्योंकि वहां पे ईजा रसानी होती है, जेल में मारा पीटा जाता है, इन्वेस्टिगेशन में टॉर्चर किया जाता है, इस तरह के इल्जाम होते हैं, और या सजाए मौत के कानून या ट्रीजन और इस तरह के मामला में सजाए मौत होती है। तो ये यहाँ भी ये चीज आती है, अगर आप मुआहदा कर लें और कोई मुल्क आपके ऊपर इतना ज्यादा हावी हो जाए तो इस तरह के जो पॉलिटिकल आपके जो रेफ्यूजीज और या प्रिजनर्स हैं यहाँ आए हुए हैं, उनको प्रोसिक्यूशन के गाब में आप हवाले करने के मजाज होंगे। ये वाला जो मुआहदा ये कहता है कि सेंटेंस प्रिजनर, अंडर ट्रायल क्रिमिनल या पीपल हु आर फेसिंग एलिगेशन आउटसाइड द कंट्री हु आर नॉट ब्रिटिश नेशनल्स, they can be returned to their country of origin under this agreement। and यहाँ मेरे आईब्राउज उठते हैं कि आपको पता है कि सब कॉन्टिनेंट में ह्यूमन राइट की सिचुएशन जो है वो बरतानिया की तरह जो नहीं है, और प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए जाते, और होम सेक्रेटरी को इस तरह के मामलात में बड़ा कॉशियस प्ले करना चाहिए। उन्होंने तो मुआहदा कर लिया, वो सोचते होंगे कि हम इनको एन मासे डिपोटेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो लोग हमारे फंड्स के ऊपर बोझ बन रहे हैं, जिनका यहाँ कोई लेना देना नहीं है और डिटेंशन सेंटर में हमने रखे हुए हैं या पास किए हुए हैं या साइन करते हैं, जिनको हम भेज नहीं पा रहे हैं, तो राशिद असलम साहब ने कहा कि शायद हम फ्यूचर में इस तरह की चार्टर्ड फ्लाइटें दोबारा रवाना होते देखें यहाँ से, और उनको रोकने का सिर्फ हाई कोर्ट में इंजंक्शन के जरिए ही रोका जा सकता है कि अगर किसी के
ہیومن رائٹس کے تحفظات یا کنونشن کی یا فریش کلیم یا اسائلم کی درخواست صحیح طرح نہیں سنی گئی ہے یا فریش ایویڈنس ہے تو وہ صرف ہائی کورٹ جا کے روکا جا سکتا ہے, اور ہائی کورٹ از ہائیلی ایکسپینسو, اور لیگل ایڈ بھی صرف چند کیسوں میں ملتی ہے جہاں تھریش ہولڈ بہت ہائی ہے. تو آنے والے دنوں میں وکلا کے لیے بھی چیلنج ہوگا اور سائلین کے لیے بھی چیلنج ہوگا کہ ان کو اس طرح اٹھایا جا سکتا ہے, رپورٹنگ کرتے وقت اٹھایا جا سکتا ہے, ڈیٹینشن سینٹر سے بھیجا جا سکتا ہے, اور اس معاہدے کے تحت ہائی کمیشن مجاز ہوگا کہ اگر برطانوی حکومت ان کو کہتی ہے کہ یہ آپ کے ABC آپ کے پاکستانی شہری اب ہمیں نہیں چاہیے یہاں اور آپ ان کو لے جائیں, ان کا یہاں ویزا نہیں ہے اور یہ پاکستانی ایکسپائرڈ پاسپورٹ یا پرانا پاسپورٹ رکھتے ہیں, آپ ان کا ٹریول ڈاکیومنٹ بنا کے دیں, تو برطانیہ کی درخواست کے اوپر ہائی کمیشن ان کو نہ نہیں کر سکے گا, اور ایسے افراد جو ہے شاید سم ٹائم ڈیو پروسیس یا فریش کلیم یا ہائی کورٹ میں جائے بغیر, ہائی کورٹ میں دکھائے بغیر اپنی عرضی ڈپورٹ کر دیے جائیں گے. اور یہی ہمارا کنسرن ہے کہ اس کو این ماس سے ڈپورٹیشن یا پولیٹیکل وچ ہنٹ جو کہ وہاں پہ ان ملکوں میں انڈیا, نیپال یا ایون نائجیریا یہاں ہو رہا ہو اور ہم یہاں پہ اس کو کنٹرول نہ کر پائیں کیونکہ ان ملکوں نے وعدہ کیا ہوا ہے. جی صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو میاں صفدر صاحب, اگر کوئی کنوکٹڈ پولیٹیکل پرسنالٹی ہے اور وہ کسی ایک ملک کی عدالت سے سزا پا کے دوسرے ملک میں چلا جائے, چاہے وہ کسی بھی وجہ سے جائے یا اس کو بھیج دیا جائے یا سزا اس کی وقتی طور پہ سسپینڈ ہو جائے, تو کیا وہ بھی اس معاہدے کی زد میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اچھا دیکھیں, تھوڑا سا میں پروسیڈ کرتا ہوں بیرسٹر امجد ملک صاحب کی جو بھی گفتگو میں نے سنی. جہاں تک تعلق ہے انہوں نے فرمایا کہ یہ پیورلی امیگریشن سے ریلیٹڈ یہ معاہدہ نہیں ہے, تو میں اگر ان کا جو پریٹی پٹیل نے اپنا پہلا پوائنٹ بیان کیا, لکھا کہ اس نے کہا کہ I make no apology for removing dangerous foreign criminals and immigration offenders who have no right to remain in the UK. اور یعنی کہ برٹش جو پبلک ہے وہ ان کے لیے انف ہو چکا ہے. اب جہاں تک آپ کا سوال ہے جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ کسی کنٹری کے اندر کوئی کسی جرم میں انوالو ہوں یا جرائم میں کنوکٹڈ ہوں یا عدالت سے ان کے اگینسٹ فیصلہ آ گیا وہ یہاں پہ آ جائیں, تو یہاں آنے کے بعد طریقہ کار یہ ہے, بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ یہاں پہ آ کے اپنی ساری جو کرمنل ہسٹری ہوتی ہے یا کنوکشنز ہوتی ہیں انہیں ڈسکلوز کرنی پڑتی ہیں. اب اگر وہ ڈسکلوز نہیں کرتے اور یو کے کا ہوم آفس انہیں کوئی لیو گرانٹ کر دیتا ہے یا کوئی ان کا اسالم گرانٹ ہو جاتا ہے یا کسی قسم کا بھی ان کا سٹے یہاں پہ الاؤ ہو جاتا ہے, تو وہ ایکچولی ڈسکلوجر جو ہے نہ ہونے کی وجہ سے اگر ہوم آفس کے نالج میں وہ ڈسکلوجر آتا ہے کہ انہوں نے نہیں کیا تھا تو وہ ان کی لیو جو ہے وہ ریووک ہو جاتی ہے یا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اگر ہوم آفس کے نالج میں آ جائے. یہ تو ایک چیز ہے. اب جہاں تک تعلق ہے کہ جو لوگ یہاں پہ جرائم کر کے آتے ہیں, لیو ڈسکلوز کرنے کے بعد انہیں لیو مل جاتی ہے یا سٹے مل جاتا ہے, اس میں بہت ساری سیاسی یا مختلف قسم کے اوفینڈرز ہو سکتے ہیں, وہ لیو گرانٹ ہونے کے بعد پھر ایکسٹریڈیشن کے کانٹریکٹ کے تحت انہیں واپس لے جانے کے لیے گورنمنٹ کو استدعا کرنی پڑتی ہے اگر وہ اسٹل کنٹینیو رکھیں اپنے ان ایکٹیویٹیز کو, جرائمز کو اپنے واپس کنٹری میں. تو یہاں پہ بیسیکلی میں دوبارہ اس پہ زور دینا چاہوں گا کہ نو ڈاؤٹ کہ فارن اوفینڈرز جو ہیں جو یہاں پہ آ کے کسی قسم کا اوفینس کرتے ہیں اور ان کی کسٹوڈیل سینٹینس 12 منتھ یا اس سے اوپر ہوتی ہے تو وہ پھر آٹومیٹک انہیں واپس کیا جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ پھر دوبارہ سے میں اس پہ زور دوں گا کہ مقصد پریٹی پٹیل کا یا ہوم آفس کا جو اوور اسٹیٹ امیگرینٹس ہیں جو اللیگلی اس کنٹری میں رہ رہے ہیں, بھلے وہ کرمنل اوفینڈرز ہوں یا امیگریشن پوائنٹ آف ویو سے اوور اسٹیٹ ہو چکے ہوں, ان کو ان کے کنٹریز میں واپس بھیجنا ہے. اور یہ اسپیشلی جو پاکستان میں نے جیسے کہ پریویسلی بتایا کہ 3% ٹوٹل جو اس وقت ڈیٹین لوگ ہیں ان کا انگلینڈ اور ویلز میں مختلف ڈیٹینشن سینٹرز میں بند ہے اور ان کے کیسز ہیں. تو یہ ایک اس وجہ سے پیورلی معاہدہ
फॉरेन सेक्रेटरी ने होम सेक्रेटरी ने हमारे फॉरेन सेक्रेटरी से ये किया है पाकिस्तान से। तो जहाँ तक ताल्लुक है इस कॉन्ट्रैक्ट का, तो मैं यही कहूँगा कि जो लोग यहाँ पे इस वक्त विदाउट एनी स्टेटस, जिनके पास कोई वीज़ा नहीं है, जिनकी लीव रेगुलराइज नहीं है, उन्हें इमीडिएटली अपने स्टेटस के लिए मुख्तलिफ अपने लॉयर्स से, सोलिसिटर से, या जो भी उनके प्रोफेशनल हैं लॉयर्स, उनसे रब्ता करके उन्हें रेगुलराइज करना चाहिए अगर वो इधर रहना चाहते हैं। अगर रेगुलराइज करने की उस कोशिश में उनके सारे राइट एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो फिर अल्टीमेटली इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उन्हें पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा। ये इस पे मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो ओवरस्टेट लोग हैं उनके लिए इस वक्त हमारी एज अ पैनलिस्ट लॉयर्स ये एडवाइस होनी चाहिए या उन्हें सजेशन दी जानी चाहिए कि वो अपने अपने स्टेटस को जितनी जल्दी हो सकता है रेगुलराइज करें। अदरवाइज बीइंग अ ओवरस्टेट इमिग्रेंट या विदाउट लीव टू रिमेन या इलीगल इमिग्रेंट, उन्हें वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, चाहे उनका कोई ऑफेंस है अपने कंट्री में या इस कंट्री में। अल्टीमेटली जब वो रेलिवेंट लीव अप्लाई करेंगे या एप्लीकेशन देंगे तो वो उन्हें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। बावजूद डिस्क्लोज करने के यहाँ पे होम ऑफिस उन्हें पूरा मौका देता है कि वो जस्टिफाई करें कि उन्होंने जो ऑफेंस किए हैं या उन पे इल्ज़ामात हैं या वो उन्होंने किए नहीं थे, एक्चुअली उन पे केस बनाए गए हैं, तो वो इसको प्रूव करें। जी ठीक है, राइट सर, बहुत डिटेल में आपने बहुत अच्छे से कर दिया। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ज़रा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हम देखते हैं कि अगर कोई अगरचे इस तरह के लोग या केसेस कम होंगे, लेकिन कोई अगर टेररिस्ट है तो क्या वो भी इस फहरिस्त में आएगा, उसको भी दूसरा मुल्क के हवाले किया जाएगा। तो एक ब्रेक लेते हैं, ज़रा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर राशिद साहब, ये जैसे मैं ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल छोड़ गया कि क्या टेररिस्ट जो हैं वो भी इस जुमरे में आएंगे, उनको भी दूसरे मुल्क के हवाले किया जाएगा? अगरचे इस तरह के केसेस कम होंगे, लेकिन ये कि अगर वो इसमें शामिल है मुआहिदे में। जी बिल्कुल। उसमें देखिए, यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन सबमिट की जाती है, अगर अब्रॉड से भी, पाकिस्तान से भी अगर इवन विजिट वीजा की भी एप्लीकेशन सबमिट की जाए तो उसमें एक स्पेसिफिक सेक्शन है जिसमें आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि आप पे कोई ऐसा केस जो टेररिज्म के हवाले से या उस एक्टिविटीज में आता है, उस ऐसे केस का आप हिस्सा तो नहीं रहे या उसमें इन्वॉल्व तो नहीं रहे। अगर फर्ज करें आप नो भी करते हैं और यहाँ पे आके आप होम ऑफिस को पता चलता है, तो वो भी ये जो अपेंडिक्स बी होम ऑफिस ने इशू किया हुआ है इमिग्रेशन ऑफेंसेस का, उसके अंडर आता है और वो इमिग्रेशन ऑफेंस कंसीडर होता है। अगर होम ऑफिस को ये बाद में पता चले कि वो शख्स टेररिस्ट एक्टिविटीज में मुलव्वस था, चाहे वो यूके में टेररिस्ट एक्टिविटीज हुई हैं या आउटसाइड द यूके हुई हैं, इन दोनों सूरतों में उसको यहाँ से डिपोर्ट किया जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग डिपोर्ट हुए हैं ऑलरेडी, बहुत सारे अरबी लोग, बहुत सारे जो इस किस्म की एक्टिविटीज में मुलव्वस थे, माजी में देखा गया कि उनको बहुत जल्दी डिपोर्ट किया गया। लेकिन इशू ये नहीं है, इशू ये है कि जो हमें फिक्र है कि जिस तरह का हॉस्टाइल एनवायरनमेंट थीसा मई के दौर में हमने देखा है कि इमिग्रेशन के हवाले से पाकिस्तानियों को भर भर के उठाया गया, घरों से उठाया गया और जहाज भर भर के पाकिस्तान भेजे गए। तो उस हवाले से बीइंग अ लॉयर या बीइंग जो भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से हम काम करते हैं, हमें इस बात की तशवीश है कि कल को लोगों के साथ यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि लोग जब यहाँ पे आते हैं तो एक अपनी प्राइवेट लाइफ एस्टेब्लिश कर चुके होते हैं, उनके दोस्त यार अहबाब हो चुके होते हैं, उनके कई लोगों के बच्चे होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फैमिलीज को भी डिपोर्ट किया गया, यहाँ पे इंडिविजुअल्स को भी डिपोर्ट किया गया। तो वो एनवायरनमेंट जो हमने उस वक्त देखा था जब थीसा मई थी, अगर ये दोबारा आता है तो ये बड़ा मुश्किल होगा लोगों के लिए, क्योंकि पाकिस्तानी इसमें सबसे ज्यादा मुतासर हुए थे, बिकॉज पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद थी जो यहाँ पे इमिग्रेशन लेके रह रही थी। कुछ के केसेस नहीं हुए थे, रफ्यूज हुए थे। अब जब इनका अपेंडिक्स बी पड़े तो उसमें छोटे छोटे जो ऑफेंसेस हैं उनको इमिग्रेशन ऑफेंस कंसीडर किया जाता है, और उसमें जैसे इलीगल वर्किंग है, इमिग्रेशन ऑफेंस है, वो भी इमिग्रेशन ऑफेंडर में आते हैं। क्योंकि वो अगर आप सेक्शन 21 से 24 से सेक्शन 59 तक देखें तो इतने सारे इमिग्रेशन ऑफेंसेस हैं कि उसमें छोटी छोटी जो लोग ऑफेंस करते हैं वो भी बीच में आ जाते हैं, उसकी वजह से उनको डिपोर्ट किया जा सकता है। मीन्स के होम ऑफिस जब किसी को पकड़ना चाहेगा
تو ان کے پاس بہت سارے ایسے اختیارات ہوں گے کہ وہ اس کو اٹھا سکتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے جو ماضی میں ہوا کہ فلائٹ اگلے دن ہوتی تھی اور صبح صبح لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا. اب اس دوران لیگل ہیلپ کے حوالے سے بڑا مشکل ہوتا تھا کہ وہ لیگل ہیلپ سیکھ کر سکیں, وہ ہائی کورٹ میں رجوع کر سکیں, وہ پراپر لائرز کے ساتھ بات چیت کر سکیں. تو اس حوالے سے بڑی مشکلات ہم نے دیکھی ہیں. لائر جب ہم اپنے کلائنٹس کو پریزنٹ کرتے تھے کورٹس میں تو یہ بہت سارے ایشوز ہوتے تھے کیونکہ ان کے پاس بہت سارے ڈاکومنٹس نہیں ہوتے تھے, یا کئی دفعہ لوگ جب اسائلم کلیم کرنا چاہتے تھے, جب وہ جب ڈپورٹ کیے جا رہے ہوتے تھے, ان کے اسائلم کو انڈرٹیک نہیں کیا گیا. تو ایسی بہت ساری چیزیں تھیں جس پہ ہمیں تشویش ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ پاکستانی جو حکومت ہے اس کو اس حوالے سے ایشوز ریز کرنے چاہیے, اس حوالے سے کوئی پیرامیٹرز, کوئی ایسے کچھ تھریش ہولڈ قائم کرنے چاہیے کہ ایک ٹک باکس ہو کہ یہ لوگ جو اس میں آتے ہیں اس کو آپ ریکنسیڈر کریں گے ڈیپورٹیشن سے پہلے, اور جو اس قسم کے لوگ ہیں ان کو آپ ڈپورٹ کر سکیں. کوئی اس قسم کا لاہے عمل میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں حکومتوں کے درمیان بہت ضروری ہے. صرف یہ کہ کسی بھی شخص کا ٹریول ڈاکومنٹ اپلائی کیا جائے اس پہ پاکستانی حکومت انکار نہ کر سکے, تو اس حوالے سے لوگوں کے بہت سارے ہیومن رائٹس انفرنج ہونے کا خطرہ ہے آگے فیوچر میں, جو کہ ایک بہت بڑی پرابلم میں دیکھتا ہوں آگے فیوچر میں. آگے پاکستانی حکومت پہ ہے کہ اب بھی اگر کوئی اس حوالے سے ریزرویشنز اپنی ایشو کرنا چاہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ کرنی بھی چاہیے. اور یہاں پہ ہم لائر اس حوالے سے جتنی تشویش پائی جا رہی ہے, یا لوگوں میں یہاں پہ پاکستانی بہت ساری تعداد میں آباد ہیں یہاں پہ یو کے میں, تو ان میں جو تشویش پائی جا رہی ہے وہ ایک اہم وجہ ہے جس پہ پاکستانی حکومت کو توجہ دینی چاہیے. رائٹ سر, بالکل صحیح ہے سر. چلیے میں ایک چھوڑ لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آ کر پھر ہم اب اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں, کنکلوڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو کیا ابھی بھی اس میں کچھ اب پاکستان اپنی شرائط رکھ سکتا ہے یا کچھ تجاویز پیش کر سکتا ہے, کچھ میں امینڈ ہو سکتی ہے کوئی چیز. تو ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بیرسٹر امجد ملک صاحب, سر دو سوال جڑے ہوئے ہیں. ذرا ایک تو یہ بتائیے کہ اگر ایک شخص کو ایک ملک میں سزا ہوتی ہے اور وہ اس کو دوسرے ملک کے حوالے کر دیا جاتا ہے, تو کیا جو دوسرے ملک کی عدالت سے وہ سزا سن کر آیا تھا وہی سزا اس کی کنٹینیو ہوگی اور وہ وہاں جا کر مکمل کرے گا, اور کیا جس ملک میں وہ جا رہا ہے وہاں کے قوانین کے مطابق کرے گا یا جہاں سے آ رہا ہے اس کے قوانین کے مطابق کرے گا؟ تو اس سلسلے میں بھی کوئی وضاحت موجود ہے؟ جی اسد, دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ نے دہشت گردی والا پوچھا, بڑا وہ ٹرکی کویشچن ہے. یہاں پورا فورن کرمنلز کے لیے پورا ڈپارٹمنٹ اور پورا ایک عدالت ہے جو دہشت گردی کے امیگریشن کے معاملات میں اسپیشل امیگریشن اپیل کمیشن ہے, جو ہائی کورٹ کے جج کی سربراہی میں اس کو دیکھتی ہے. تو اگر تو برطانیہ اس الزام کو ریسیپروکیٹ کرتا ہے تو اس کو اپیل کا حق دینا پڑے گا وہاں پہ, اور لیگل ایڈ بھی ملتی ہے. لیکن اگر برطانیہ کو یہ کوئی کہے کہ جی یہ آدمی آپ کے ملک میں آ گیا اور وہ دہشت گرد ہے, آپ ہمارے حوالے کر دیں, جی تو یہاں پہ یہ معاہدہ ٹریگر کرے گا کہ وہ کہے کہ ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے, یہ پاکستانی ہے, آپ ان کے حوالے کر دیں اور وہ جانے. یہاں پہ ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کے کنسرنز ہوں گے ود اے ویو آف انٹیلیجنس اینڈ ٹارچر اور ڈیتھ سینٹنس اور یہ وہ. تو یہ پورا ایک چیپٹر ہے دیکھنے والا. جو آپ نے بات کی ہے سزا کی, اگر تو برطانیہ کی سوائل پہ لیٹ سے کسی آدمی نے انڈیسنٹ اسالٹ کیا ہے لڑکی کا اور وہ پاکستانی ہے یا فورن نیشنل ہے, تو وہ جب سزا ہوگی اس کو لیٹ سے 5-6 سال سزا ہوتی ہے, تو زیادہ تر سزا وہ یہاں کاٹے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو پوری سزا پاکستان بھیج دیا جائے کہ جی آپ پوری سزا کاٹیں. ہاں, پاکستان اور برطانیہ کا 2007 میں ایک معاہدہ ہوا تھا سینٹنس پرزنرز کنونشن, اس کے تحت اگر آپ 2/3 آپ سزا یہاں کاٹ لیں تو آپ کی حکومت آپ کی درخواست کے ذریعے ریکویسٹ کر سکتی ہے کہ آپ اس کو ہمارے حوالے کر دیں, یہ اپنے گھر کے نزدیک اپنے کلچرلی اور ریلیجسلی کمپلائنس انوائرمنٹ میں اپنے ملک میں سزا کاٹ لے گا, باقی ماندہ 1/3 اور گھر کے نزدیک بھی ہوگا. کل کو بھی تو اس نے ڈیپورٹ ہونا ہے اور وہ اپنے ملک جا سکتا ہے. تو ساری سزا موسٹلی وہاں کاٹنی پڑے گی جہاں جرم ہوا ہے, جہاں ٹرائل ہوا ہے, جہاں سزا ہوئی. تو یہ تو بڑا واضح ہے. لیکن اپنے ملک جایا جا سکتا ہے ایز لانگ ایز آپ کو پورا یقین ہو کہ وہ سزا وہ اپنے ملک میں جا کے جیل میں کاٹے گا, رادر دین کہ کسی ایسے ایلیگیشن میں یا برائبری یا اس طرح
وہ جیل توڑ کے بھاگ نہیں جائے گا یا جیل سے نکال نہیں دیا جائے گا. تو میرے خیال میں سزا آپ نے اس جگہ پہ کاٹنی پڑے گی جہاں پہ وقوع ہوا ہے. بالکل صحیح ہے. تو بیسر سولیسٹر میاں صفدر صاحب، سر ابھی یہاں پر گفتگو ہو رہی تھی کہ پاکستان نے تھوڑا جلدی کر لی، ذرا اس پر مزید غور و خوض ہونا چاہیے تھا اور پاکستان کو اپنے فائدے کی شکیں شامل کرنی چاہیے تھی. کیا ابھی بھی یہ گنجائش موجود ہے کہ اس پر پاکستان تجاویز پیش کر سکے اور اس میں امینڈ ہو سکے، اور اگر ہے تو کیا تجاویز پاکستان کو اس میں شامل کرانی چاہیے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ایگریمنٹ سائن ہو چکا ہے، اس کی جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ آلریڈی obviously decided and between both countries. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی آپشن انلیس کہ دونوں کنٹریز کسی امینڈمنٹ پہ ایگری کریں اور اس کو اس کا فردر نیکسچر بنائیں یا اس کو امینڈ کریں. ایک چیز تو یہ ہے، ابھی تک ایگریمنٹ جو مینلی جیسا کہ ہم نے اتنا ڈیٹیل میں سے ڈسکس کیا، تو اس حوالے سے تو ایگریمنٹ کی مین چیزیں یہی ہیں کہ جو بھی اوور اسٹیٹ ہیں، جو بھی انلیگل امیگرینٹ ہیں، تو مین جو پرائمری اس کو اس کی کنڈیشن سمجھیں تو وہ یہی ہے کہ ان کو واپس بھیجا جائے گا. اور اسی میں پریٹی پٹیل کی اگر آپ جو فرسٹ انیشل بریکنگ نیوز اس میں دیکھیں تو تیسرا چوتھا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جو نیا امیگریشن بارڈر جو ایکٹ لایا جا رہا ہے ہوم آفس کی طرف سے، اس سے جو اپیلز ہیں، پہلے یہاں پہ اپیلز ہوتی ہیں امیگریشن کیسز میں، وہ سال 8 مہینے یا اس سے بھی زیادہ ٹائم کے لیے چلتی ہیں، ان کو بھی سکویز کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ایز سون ایز پاسبل چیزوں کو ڈیسائیڈ کر کے بھیجا جائے. اب انیشلی آپ نے ایک اور بات کی، وہ بہت امپورٹنٹ ہے ٹیرورسٹ کے حوالے سے. ٹیرورسٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جو نیشنل سیکیورٹی کسی بھی کنٹری کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کوئی بھی کنٹری زیرو ٹالرنس رکھتا ہے. آپ اگر کوئی ٹیرورسٹ رپورٹ ہوتا ہے اس کنٹری میں یا کسی بھی کنٹری میں، پاکستان ہو، انڈیا ہو، برطانیہ ہو، کوئی بھی کنٹری ہو، تو وہ آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے، یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی ڈاؤٹ فل ہو جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہے، اس پہ بالکل کوئی کیا نہیں جاتا، کیا کہتے ہیں کہ ریلیکسیشن یا ایگزامپشن نہیں ہے، وہ کوئک ایکشن اور ویری اسٹرانگ ایکشن. برطانیہ میں بھی بالکل اسی طرح ہے، نیشنل سیکیورٹی پہ زیرو ٹالرنس ہے. اس پہ تو نیشنلٹیاں بھی جو ہیں وہ لوگوں کی وڈرا کر لی جاتی ہیں اور انہیں واپس بھیج دیا جاتا ہے، یہ چیز. اور باقی اس کانٹریکٹ کے حوالے سے بہترین جو اس وقت تک کا کنکلوژن میں سمجھتا ہوں وہ یہی ہے کہ جو اوور سیز یا جو اسپیشلی جو پاکستان سے چونکہ ریلیٹڈ ایگریمنٹ ہے، تو وہاں کے جتنے نیشنلز ہیں انہیں امیجیٹلی پرومپٹ ایکشن لیتے ہوئے اپنی لیوز کو ریگولرائز کرنا چاہیے اگر وہ اس کنٹری میں رہنا چاہتے ہیں. ادروائز لا یہی کہتا ہے کہ پھر انہیں ڈپورٹ کیا جائے گا، جی، یا ریموو کیا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سولیسٹر میاں صاحب، بیرسٹر راشد اسلم صاحب اور بیرسٹر امجد ملک صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.